صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، مختار کائنات ہے نانا حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، مختار کائنات ہے نانا حسین کا، اور ظالم بھی دم بخود ہے گلا کٹ گیا مگر، ظالم بھی دم بخود ہے گلا کٹ گیا مگر، چھوٹا نہیں قرآن سے رشتہ حسین کا، چھوٹا نہیں قرآن سے رشتہ حسین کا۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہمارے باوقار خطیب تشریف لا چکے ہیں، اور آج کی تقریر کا عنوان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا، مشہور کلام کا یہ مشہور مطلع ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ علامہ ابراہیم خوشتر صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا اے شہ کونین ہے رتبہ تیرا، واہ کیا اے شہ کونین ہے رتبہ تیرا، روز میثاق سے تا حشر ہے چرچا تیرا، روز میثاق سے تا حشر ہے چرچا تیرا۔ اور میں اگر کہوں عجب کیا کہ اجل سے ہوں غلام، میں اگر کہوں عجب کیا کہ اجل سے ہوں غلام، کون ایسا ہے جو کھاتا نہیں صدقہ تیرا، کون ایسا ہے جو کھاتا نہیں صدقہ تیرا۔ اور تو بڑھا اتنا کہ معراج میں رب تک پہنچا، تو بڑھا اتنا کہ معراج میں رب تک پہنچا، کہہ رہا ہے یہ دنا اور تدلہ تیرا، کہہ رہا ہے یہ دنا اور تدلہ تیرا۔ حضرات گرامی، آئیے بلا تاخیر میں ایسی شخصیت کو دعوت سخن دیتا ہوں جن کا بیان ایمان افروز، روح پرور، دل نشیں، آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، روح پرور، دل نشیں، انقلاب آفری، پر مغز اور معلومات افزا جیسی خصوصیات کا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے۔ میری مراد مقبول بارگاہ حضور تاج الشریعہ، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مہاراشٹر، نبیر صدر الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، قاضی ممبئی و ضلع تھانے حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سبھی کو محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ حضرات گرامی، وضو خانے پر کچھ رقم ملی ہے، اگر کسی کو ہو تو ان سے گزارش ہے وہ آ کر یہاں سے لے لیں۔ نعرہ رسالت، قاضی ممبئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا
خلاق کائنات، وہ قادر مطلق، اس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر مخلوق سے پہلے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے تخلیق فرمائی ہے وہ میرا نور ہے، اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی ساری مخلوقات میں عرش اعظم بھی ہے، لوح و قلم بھی ہے، جنت و دوزخ اور کرسی بھی ہے۔ تو وہ حدیث نور کہ جس میں اس بات کی تفصیل موجود ہے، جسے حدیث جابر بھی کہتے ہیں، کہتے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور سب سے پہلی چیز وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا؟ سب کچھ بنانے والا، پیدا فرمانے والا اللہ، تو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ نور جب تک اللہ نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ فرشتے، نہ جنات، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نور کو پیدا فرمایا، اور جب اللہ نے چاہا کہ اور مخلوق پیدا فرمائے تو اسی نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا، لوح محفوظ، اور تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح تفصیل ہے، چوتھے حصے کے پھر 4 حصے ہوئے۔ تو مجھے کیا بتانا ہے کہ چونکہ آج میرا عنوان ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تو یہ عرش جو سب سے اوپر ہے، ساری مخلوق، سارے آسمان، یہاں تک کہ کرسی سے بھی ماورا ہے، وہ کرسی کہ جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کرسی کو بھی محیط ہے وہ عرش اعظم۔ تو عرش اعظم کے بارے میں یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے کیا فرمایا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، آپ کی مسند عظمت و بزرگی، وہ بلند و بالا مسند جس پر آدمی بیٹھے ٹیک لگائے، تو آپ کی مسند جو ہے وہ تو عرش اعظم ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات سے ہے کہ آپ عرش اعظم پر جلوہ فرما ہوئے، وہاں تک کسی مخلوق کا گزر نہیں ہوا۔
وہ عرش اعظم جو سب سے بلند، سب سے اوپر ہے اور سب کو گھیرے ہوئے، اس عرش اعظم پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی کسی مخلوق کا گزر نہیں ہوا۔ جب سید الملائکہ جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا گزر سدرۃ المنتہا تک ہے، وہیں تک ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا معراج کے واقعے میں کہ سدرۃ المنتہا پہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ٹھہر گئے۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل چلو، وہاں سے تو حرم سے تو لے کر کے یہاں تک آئے، سب بتایا یہ اب چلو میرے سے آگے بڑھو۔ کہا حضور اب یہاں سے نہیں بڑھ سکتا، یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ اگر میں یہاں بال کے سر برابر بھی، سر کا بال نہیں، بال کا جو سر ہوتا کتنا چھوٹا، وگر یکسر منہ برتر پر، ایک بال کے سر برابر بھی اگر یہاں سے آگے بڑھوں گا تو تجلی الہی سے میرے بالوں پر جل جائیں گے، اس دن میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب وہاں سے میرے آقا تنہا تشریف لے گئے، رف نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، وہاں پہنچے جہاں کسی مخلوق کا گزر رہی، اللہ جل وعلا نے قرب عطا فرمایا، عرش سے بھی ماورا، اللہ جل وعلا نے انہیں مقام قرب عطا فرمایا، جسے قرآن مجید میں فرمایا دنا فتدلا، جلوہ جلوے سے قریب ہوا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو اب فکان قاب قوسین یعنی اب دو ہاتھ بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ۔ وہ جانے جس نے قرب بتایا، وہ جانے جنہیں قرب عطا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو بس یہی جانتے ہیں جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسا پردہ تھا، کیسا پردہ۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا گھڑی تھی، وہ نور وہاں سے چلا، اب وہی نور پشت آدم میں رکھا گیا، حضرت آدم علیہ السلام پیشانی میں جلوہ کر رہا، اب وہ دور کا ہوتا رہا، مختلف پیشانیوں اور پشتوں سے گزرتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ تک پہنچا، پھر حضرت سیدہ آمنہ تک پہنچا، پھر وہاں سے اس خاکدان گیتی میں جلوہ فرما ہوا۔ ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال۔ کسی کو کیا فرماتے ہیں کہ بھائی بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے نا، تو اردو میں بولتے ہیں جنم جنم بچھڑے، تو وہ نور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب پھر معراج کی شب میں وہ نور وہاں پہنچا، اس نور کا عکس جمیل، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عرش اعظم سے بھی ماورا، عرش اعظم تو میرے آقا کی مسند رفعت ہے، اس بلندی تک کوئی نہیں پہنچا۔ اسی لیے دوسری جگہ اعلیٰ حضرت نے بڑے اچھے انداز میں اسے یوں فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے،
سر عرش تخت نشیں ہوئے، سبحان اللہ، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ خدا ہے جس، یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کو ذرا ظاہر کر دوں، نہیں تو کوئی آپ کو غصہ دے دے۔ دیکھو حضور کے لیے کہتے ہیں کہ سب مکان ہیں، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کا مالک ہے، عرش کا مالک، آسمان کا مالک، جنت کا مالک، سب کا مالک ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سارے مکان تک پہنچے، اور اللہ مکان سے پاک ہے کیونکہ جسم نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک، اور مکان میں رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ جسم چاہیے۔ بھئی جب کوئی مکان، جیسے اب یہ کرسی ہے، یہ مکان ہے، اب اس پر بیٹھنے کے لیے جسم چاہیے۔ اللہ جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، تو اعلیٰ حضرت کیا تعبیر فرمائی کہ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان۔ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکان، میرے آقا دیکھیے مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، مسجد اقصی، پہلا آسمان، سب جگہ تو میرے آقا جا رہے ہیں۔ ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و دوزخ، پھر وہاں سے اور آگے عرش اعظم تک، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ سارے مکان، اور اللہ مکان سے پاک ہے۔ تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے اسی کا اظہار فرمایا کہ ہر جگہ ہر مکان تو میرے آقا کا ہے، ہر جگہ پہنچے میرے آقا، اور اللہ مکان سے پاک ہے، وہ لامکان۔ اسی لامکان کی تعبیر کی ہے کہ یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو بے شک ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پر مسند نشیں ہوئے، ان کی شان ہے، وہاں تک کوئی مخلوق نہیں پہنچی۔ یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے کہ عرش پر جلوہ فرما ہوئے، اور ایسے جلوہ فرما ہوئے کہ سر عرش ہے تیری گزر، سر عرش ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ عرش پر جلوہ فرما ہے اور فرش پر نظر ہے سرکار۔ سبحان اللہ۔ کہاں کیا ہو رہا ہے سب میرے آقا جان، ان کے رب نے وہ نظر دی ہے، وہ قوت ادراک دی ہے کہ سر عرش ہے تیری گزر، دل فرش ہے تیری، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس دنیاوی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو آپ عرش کے مسند نشیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور دنیاوی زندگی کے بعد قیامت، اللہ اکبر، قیامت یہ تو وہ عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، یہ جو ہے وہ ضروریات دین سے اس کا ماننا۔ اگر کوئی قیامت کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، جیسے کوئی جنت کا انکار کرے تو کافر، کوئی نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے تو کافر، کوئی روزے کے فرض ہونے کا انکار کرے تو کافر، کوئی حج کے فرض ہونے کا انکار کرے تو کافر۔ اسی طرح اگر کوئی یوم آخرت یعنی قیامت کے دن کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور قیامت کا دن، وہ ایک دن جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو قرآن مجید میں ہے کہ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، اس ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر۔ وہ ایک دن جو ہے 50,000 سال، آپ سوچ رہے شاید کوئی گڑبڑ میں کچھ تو نہیں بول گئے، 50 بولنا چاہیے تھا کہ 50 سال نہیں، 50,000 سال کے برابر۔ اللہ فرماتا ہے کانا مقدارہ 50,000 سنۃ، تو الف کے معنی 1000 کیا، 50 معنی 50، کہ اس ایک دن کی مقدار جو ہے وہ آج کے اس جو سال چل رہا ہے جس میں ہم موجود ہیں اس زمانے میں،
اس کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے وہ. اس ایک دن کے بارے میں حدیث پاک میں تفسیر بیان فرمائی کہ لوگ جب دوسری بار حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو پیدا فرمائے گا، سور کو پیدا فرمائے گا، سب ختم ہو جائے گا. پھر وہ سور پھونکیں گے، اب پھر دنیا قائم ہوگی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تربت انور سے اس شان سے باہر جلوہ فرما ہوں گے کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں قبریں وہی ہیں. تو اس شان سے میرے آقا جلوہ فرما ہوں گے اور میدان قیامت کی طرف تشریف لے چلیں گے. تو میدان قیامت کہاں قائم ہوگا؟ ملک شام میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں عرفات کا میدان، نہیں، بلکہ ملک شام میں جو ہے، جیسی روایتیں موجود ہیں، تو ملک شام میں میدان قیامت قائم ہوگا اور بڑا تا حد نظر وسیع کہ جتنے لوگ پیدا ہوئے اور ہوں گے سب کے سب اس میدان میں جمع ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھائی اتنے لوگ آ جائیں کا حساب ہے، پھر کچھ لوگ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھ جائیں گے، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ آئیں گے. نہیں، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے اور وہ ایک قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی. آج تو زمین مٹی کی ہے نا، زمین تانبے کے. تانبا جانتے ہیں؟ ارے بڑے بڑے دیگ وغیرہ جو تانبے کے بنتے تھے، اور وہ گرم ہو جائے، چٹکا لگ جائے تو مت پوچھیے. تو زمین تانبے کی اور سورج جو ہے وہ 1 میل کے برابر. اور حدیث پاک میں لفظ میل ہے، لفظ میل ہے، اور میل کا معنی جو ہے یہ میل مسافت، یعنی 1.25 یا 1.5 کلومیٹر، زیادہ سے 1.5 کلومیٹر ہوا، چلو 1.25 کلومیٹر مان لیا. یا تو یہ ہے کہ مفسر نے فرمایا کہ دونوں معنی. میل بمانا سرمے کی سلائی، سرمے کی سلائی نہیں، آپ میل مسافت ہی مان لیں تب بھی کتنا. آج کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سورج 4,000 سال کی مسافت پر ہے. کتنی دوری پہ؟ تیز گھوڑے پر اگر کوئی چلے تو 4,000 سال میں جتنی دور پہنچے، اتنی مسافت پہ سورج ہے. اور یہ سورج اس کی پشت زمین کی طرف ہے، یعنی سورج کا منہ جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف ہے اور پشت جو ہے زمین کی طرف. پھر بھی جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو آدمی ننگے پیر باہر نہیں نکل پاتا. دوپہر میں زمین تپ رہی ہوتی ہے، حالانکہ زمین مٹی کی ہے، اور قیامت کے دن تانبے کی ہوگی. روایتوں میں ہے کہ لوگوں کے بدن سے پسینے نکلیں گے، اتنا نکلے گا کہ 70 گز جو ہے وہ جذب ہو جائے گا. 70 گز. اب اس کے بعد پھر اوپر ہوگا تو کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک اور کسی کے گلے تک. اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ کافر کے منہ میں لگام کی طرح سے وہ پسینہ ڈبکی لگا رہے ہوں گے. یہ ایک دن یہاں کے 24 گھنٹے والا نہیں ہے، 50,000 سال کے برابر. اس قدر مصائب، اس قدر سختی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی کہ یہ سامنے آ جائے وہ سامنے آ جائے. بلکہ قرآن مجید میں تو یہاں تک فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ بھاگے گا اپنے بھائی سے. یوم یفر المرء من اخی، اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا. یعنی قیامت کے دن نہ تو ماں باپ پرسان حال ہوں گے اور نہ بیٹا بیٹی پرسان حال ہوں گے، نہ شوہر بیوی کو پوچھے اور نہ بیوی شوہر کو پوچھے.
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کا ایسا حال ہوگا کہ دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ایسا وقت ہوگا. وہ 50,000 سال کا دن تقریباً آدھا گزر چکا ہوگا. سب لوگ ادھر ادھر کسی کو کسی ایسے چل جیسے نشے، حالانکہ نشے میں نہیں. قرآن مجید نے فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، ایسا ہوگا کہ نشے میں، لیکن نشے میں نہیں ہوں گے. وہ اس طرح سے وہ چلتے رہیں گے، اس گرمی کی وجہ سے، اس آفت اور سخت مشکل کی وجہ سے. جو آدھا دن گزر جائے گا تو اب لوگ آپس میں مشورہ کریں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں مختلف احادیث کریمہ کا میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں. تو آدھا دن گزر جائے گا تو اب آپس میں لوگ مشورہ کریں گے کہ آج اللہ کا بڑا غضب ہے، آج اللہ کا بڑا جلال ہے، بہت سخت وقت ہے. اللہ کی بارگاہ میں کسی کو اپنا سفارشی بنانا چاہیے تاکہ آج کا یہ دن جو ہے ختم ہو جائے، آج کا یہ غضب جو ہے ہم پر نرم پڑ جائے. کسی کو اپنا سفارشی بناؤ. تو اب مشورہ کریں گے، اس میں بھائی وہاں بڑے بڑے اولیاء کرام ہوں گے، ائمہ کرام ہوں گے، امام اعظم بھی ہوں گے، امام شافعی بھی ہوں گے، امام مالک بھی ہوں گے، امام احمد بن حنبل بھی ہوں گے، سرکار غوث پاک بھی ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء کرام. مشورہ ہوگا، کسی کو سفارش بنانا چاہیے، اللہ کا آج بڑا غضب ہے. تو یہ ہوگا کس کو سفارش بنائے، کس کو سفارش بنائے. تو آپس مشورہ ہوگا کہ ہم سب جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے انہیں بنایا اور اپنی جانب سے منتخب روح ان میں ڈالی. چلو ان سے کہیں، ہم سب کے باپ ہیں، کہ آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے، شفاعت کر. اب سارے لوگ میدان قیامت میں جمع ہوں گے. کسی کا تلاش کرنا معمولی بات ہے. افتاں خیزاں تلاش کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے. حضور، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنی جانب کی روح آپ میں ڈالی، ہم سب کے آپ باپ ہیں. حضور نگاہ کرم کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں. حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری. آج خود مجھے اپنا غم ہے، آج خود مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ سارے انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام فرمائیں گے. ایسا وقت ہوگا. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آدم اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کرو، جہنمیوں کو الگ کرو. عرض کریں گے مولا کتنے میں سے کتنے کو الگ کروں؟ فرمایا اللہ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999 کو الگ کرو. یہ حدیث پاک میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999 لوگوں کو الگ کرو، جہنمیوں کو الگ کرو. یہ تعداد ہوگی جہنمیوں کی. اب ان کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، وہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ اور کسی کے پاس جاؤ، مجھے آج اپنا ڈر ہے، اپنی فکر ہے. تو اب ان سے عرض کریں گے حضرت کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام. ان کی خدمت میں جاؤ. پھر میدان قیامت کی بھیڑ میں حضرت آدم علیہ السلام سے چلے حضرت نوح علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے پہنچے. حضور آپ دنیا میں پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ساری دنیا جو ہے وہ آپ ہی کی اولاد سے ہے. ہم پر رحم کیجئے، شفاعت کر دیجئے ہماری. آپ بھی وہی جواب نفسی 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 اذهبوا الی غیری. اور کسی کے پاس جاؤ. عرض کریں گے آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے ان کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالی نے مرتبہ خلت عطا فرمایا ہے.
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سبحان اللہ، ان کی خدمت میں جاؤ، اللہ جل وعلا نے انہیں مرتبہ خلت عطا فرمایا، اپنا خاص دوست فرمایا۔ اب لوگ تلاش کرتے 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 حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور عرض کریں گے کہ حضور آج اللہ کا بڑا غضب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سفارش فرما دیں، ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیں۔ وہ فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیر، اور کسی کے پاس جاؤ۔ کہ آپ کس کے پاس بھیجتے؟ وہ فرمائیں گے جاؤ جو اللہ کے کلیم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام سے نوازا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی خدمت میں جاؤ۔ لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے افتاں خیزاں گرتے پڑھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے حضور آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ آپ سے کلام فرمایا، حضور آج ہماری سفارش کر دیجیے، اللہ کی بارگاہ بڑا غضب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا الی، آج مجھے خود اپنی فکر اپنا ڈر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو عرض کریں گے حضور کس کے پاس جائیں؟ وہ فرمائیں گے جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اپنی جانب کی روح ان میں ڈالی، ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ پھر لوگ تلاش کرتے ہوئے میدان قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے بھی دہائی دیں گے، آپ بھی فرمائیں گے آج کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ باب شفاعت پر مہر لگی ہے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، آپ جاؤ اللہ کے محبوب، ساری کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب یہ امت تلاش کرتے روتے بلکتے دہائی دیتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے، عرض کریں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی کو کیا عرض کریں گے؟ تو عرض کریں گے یہ امتی، عرض کریں گے یا رسول اللہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے للکار دیا ادھر جا ادھر جا، ان کے پاس جا ان کے پاس۔ کیا کہتے ہیں کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں جیسے عرض کریں گے، جیسے سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم خود ہی فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا وانا صاحبکم، ہا کا مرجع شفاعت، انا لہا، ہا کا مرجع ضمیر ہے نا، ہاں کس کی طرف؟ شفاعت کی طرف۔ انا لہا وانا صاحبکم، ارے میں ہی اس کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں اللہ۔ شفاعت کے لیے تو میں ہی ہوں آج، انا لہا میں شفاعت کے لیے ہوں، وانا صاحبکم میں ہی تمہارا گوہر مقصود ہوں، سبحان اللہ۔ جن کو تم جگہ جگہ تلاش کر رہے تھے وہ میں ہی ہوں، اس سرکار پر مارے۔ اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ پوری تفصیل جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف میں، مسند امام محمد بن حنبل اور کتابوں میں، تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کے بعد سجدے میں سر رکھوں گا اور اللہ کی ایسی حمد کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی حمد نہیں کی ہوگی۔
نہ اس کے بعد کوئی ایسی حمد کرے. ایسی حمد کروں گا جب میرے آقا سجدے میں اللہ کی حمد کر رہے، اللہ جل وعلا کا ارشاد ہوا یا محمد ارفع راسک، اے محبوب سر اٹھا لو، سجدے سے سر اٹھاؤ. یا محمد ارفع راسک، محبوب سر اٹھاؤ. قل تعطا، سل تعطا، وشفا تشفا. اے محبوب سر اٹھاؤ، کہو کیا کہتے ہو سنا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا. شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت. اب اللہ جل وعلا حکم فرمائے گا تو اب میرے آقا وہ باب شفاعت کھلوائیں گے. سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ باب شفاعت پر مہر لگی ہے خاتم النبیین کی. سبحان اللہ. تو خاتم النبیین کی مہر ہے، جب تک وہ اس مہر کو ہٹائیں گے نہیں کوئی اور شفاعت نہیں کر سکتا. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ شفاعت کا باب جب کھلا تو جنت میں بلا حساب حضور کی شفاعت سے ایک قدم میں 70,000 لوگ داخل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنت کا ایسا دروازہ وسیع کہ اب ایک قطار جو ہوگی، ایک لائن 70,000 لوگوں کی، اور 70,000 لوگ ایک قدم میں جنت میں داخل ہوں گے، اور اس شان سے داخل ہوں گے کہ ہر ایک کے پیچھے 70,000 کی قطار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں بلا حساب جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت شفاعت کا دروازہ کھلوایا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے آپ سب لوگ سنیں، ہم نے بھی بار بار سنی ہے، تو آپ سب لوگوں کو قیامت میں کیوں نہیں یاد آئی ہے؟ بھئی جیسے ہی یہ ہوگا کہ وہاں چلو کر کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جو لوگ وہاں بھیج دیں گے، وہ وہاں بھیج دیں گے، وہ وہاں بھیج دیں گے، ڈائریکٹ جو ہے حضور کی بارگاہ میں چلو. آپ جیسے کروڑوں لوگوں نے، لاکھوں لاکھ ائمہ کرام اور علماء کرام اور فقہاء اعظام نے اس حدیث کو لکھا، نقل کیا، روایت کی، لیکن قیامت کے دن کسی کو نہیں یاد آ رہی. چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے کہ وہ باپ ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ بھیجنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، تو اس وقت کوئی کہہ دیتا ارے کہاں جا رہے ہیں، وہاں چلو وہیں حضور کے پاس چلنا پڑے گا، کیونکہ انہی کے نام کی تو مہر لگی. کسی کو یاد نہیں آ رہا، کسی کو یاد نہیں آ رہا. اچھا پھر یہ اللہ جل وعلا نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بھیجے گئے ہیں لوگ، اللہ نے بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ چار جو ہے نا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو یہ چاروں جو ہیں وہ اولو العزم رسول ہیں. رسول نبی سے اونچا مرتبہ رسولوں کا، اور سارے رسولوں اور نبیوں میں سب سے اونچا مرتبہ اولو العزم رسولوں کا. اور اولو العزم رسول 5 ہیں. ایک تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سب سے بالا و برتر مقام پر. ان حضور کے علاوہ 4 رسول جو ہیں اولو العزم رسول ہیں. 4 رسول، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ چاروں اولو العزم ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں. تو خصوصیت دیکھیے کہ لوگوں کو کہاں کہاں بھیجا جا رہا ہے. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں. یہ بھیجے جا رہے ہیں، اور کہیں کوئی یہ نہیں کر رہا ہے کہ نہیں وہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، سیدھے وہیں چلے جاؤ. سب کا بھیجا جا رہا ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ، تو یہ بھیجا گیا ہے. کیوں بھئی؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ارے اگر حضور کی بارگاہ میں پہلے چلے جاتے تو کوئی کہہ سکتا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں نا، وہ بھی کر دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے وہ بھی کر دیتے. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے کوئی نصرانی بولے ارے ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے وہ بھی کر دیتے. تو اللہ جل وعلا نے سب کے ذہنوں سے یہ بات نکال دی، سب کے ذہنوں سے نکل گئی کہ یہ وہ حدیث ہے جو میرے آقا نے ظاہری دنیا میں بیان فرمایا، ہزاروں محدثین نے ذکر کیا، لاکھوں لوگوں نے سنا، کروڑوں لوگوں نے جانا، لیکن کسی کو میدان قیامت میں کیوں نہیں یاد آ رہی ہے؟ اس لیے ہر جگہ گھوم رہے ہیں. تو اعلیٰ نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کاسی کی ہے امام اہل سنت نے، کیا کہ ان پیغمبروں کے القاب کیا کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ حضور کی اب سب پر واضح ہو جائے، سب پر واضح ہو جائے، سب جان لیں کہ بے شک اللہ جل وعلا نے رسالت سے نوازا، نبوت سے نوازا اور بہت سارے کمالات سے نوازا، لیکن قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان و شوقت مصطفیٰ، ذکر شہدائے کربلا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے برادر اصغر علامہ زمن حضرت علامہ حسن اسے یوں بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب باب شفاعت کھلوا دیں گے اور ایک قدم میں 70,000 اور ہر ایک کے پیچھے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ جل وعلا کی طرف سے دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اجازت ہوگی وہ بھی اپنی اپنی امت کی شفاعت کریں. پہلے تو کیا کرتے نفسی نفسی، اب حضور نے کھلوا دیا تو یہی وہ شفاعت ہے جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. اور لوگ تو شفاعت کریں گے لیکن شفاعت کبریٰ یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے. سبحان اللہ. یہ شفاعت سب کے حق میں ہے، امت کے حق میں بھی ہے، انبیاء کے حق میں بھی ہے، مرسلین کے بھی حق میں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کافرین کے حق میں بھی ہے. کم سے کم وہ جو گرمی قیامت کی تھی اب تو اس سے چھٹکارا ملا، اب تو حساب شروع ہوگا نا. تو کیا کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے بھی یہ عام ہے، یہ شفاعت کبریٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضوری کا خاصہ ہے، شفاعت کبریٰ اور کسی کے لیے نہیں، سرکار کے لیے شفاعت کبریٰ. اور اب پھر اجازت ہوگی تو امت کے لوگ بھی دوسرے کی شفاعت کریں گے. امت کے علماء، امت کے فقہاء، امت کے شہداء، امت کے حفاظ، یہاں تک کہ امت کے حجاج بھی شفاعت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی اگر حج مبرور ہوا ہے، ہر حاجی پھولنے لگے گا ابھی کہ ہم نے تو اتنے حج کیے ہیں، تو ہم کو تو بہت زیادہ اختیار ہوگا. اب پتہ نہیں حج مبرور ہے کہ نہیں، کیونکہ حج مبرور کی علامت یہ کہ حج کرنے کے بعد اس میں انقلاب پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچے
اور یہاں پہ دیکھتے ہیں بعض حج کر کے آتے ہیں تو اور زیادہ ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جتنا تھا وہ سب تو معاف ہو گیا، پھر سے لکھا جائے گا. معاذ اللہ رب العالمین. حج مبرور اگر ہے تو ایسا حاجی جو ہے وہ اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. حافظ قرآن ہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرے گا. شہداء شفاعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اب اپنے محبوب کے صدقے میں اجازت دے رہا ہے تم بھی شفاعت کرو، تم بھی شفاعت کرو. یہاں تک کہ فرمایا کہ لوگ قطار میں لگے ہوئے ہیں، قطار میں لگے ہیں کہ انہیں جہنم میں بھیجا جائے. قطار میں لگے کہ ایک وہاں سے گزرے گا، وہ گزرے گا جسے شفاعت کا حق ہے. کوئی عالم گزرا، کوئی ولی گزرا، اب دیکھیں گے وہ جو قطار کریں. کہو حضرت حضرت کیا ہوا؟ حضور دنیا میں میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہاں بولا. حضرت میں نے دنیا میں آپ کے لیے وضو کے لیے پانی دیا تھا. حضور آج کاش ٹھیک چل تو بھی آج. پھر دوسرا دیکھ رہا ہے کہ ارے وہ وضو کا پانی دے کے جا رہا. حضرت کیا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا. اب دیکھو اللہ کی رحمت، دیکھو اللہ کی رحمت. آپ تو بھی آ جاتا ہے. یہ ادنا نسبت وہ کام آ رہی ہے. شفاعت کا دروازہ کھل گیا تو اس شان سے شفاعت ہو رہی ہے کہ نابالغ بچہ جو بالکل ناسمجھی میں جس کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے ہی میں انتقال ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات بے گناہ ہے. اسے بھی اب وہ اس کے بارے میں وہ بھی شفاعت کرے گا اپنے ماں باپ کی. سبحان اللہ. ماں باپ کی. بلکہ حدیث پاک میں ہے اللہ اکبر، کیا واقعی اللہ کی رحمت ہے. جب وہ کرم فرمائے تو اس کی شان کریمی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ وہ کچا بچہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کے لیے ایسے اپنے رب سے جھگڑے گا جیسے قرض خواہ قرض لینے والے سے جھگڑتا ہے. قرض جو دیتا ہے نا کسی کو، تو مقروض جو ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ لگڑ دے، نہیں دے تو میں تجھ کو قید کروا دوں گا قرض کے لیے. تو کہا اب وہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کے لیے اپنے رب سے ایسے جھگڑے گا جیسے کہ قرض خواہ جو ہے وہ جس کو قرض دیا اس سے جھگڑتا ہے. اب اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا ایھا السقط المرام، اے جھگڑا کرنے والے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ جنت میں داخل ہو. یہ ہے وہ شفاعت. میرے آقا نے تب دروازہ کھلوا دیا باب شفاعت کا، ورنہ تو لوگ گھوم رہے تھے ادھر ادھر لیکن شفاعت نہیں مل رہی تھی. کیونکہ شفاعت باب شفاعت پر مہر لگی ہے تو خاتم النبیین کے نام کے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طریقے. اب میرے آقا اللہ اکبر قیامت کے دن کبھی میزان پہ ہوں گے، جہاں اعمال تولے جائیں گے کبھی وہاں ہوں گے، کبھی پلسرات پہ ہوں گے، کبھی کوثر پہ ہوں گے. پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں. کوثر ایک مرتبہ پی لے تو کبھی پیاس نہ لگے. سبحان اللہ. اب وہ پلسرات جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. اس سے کبھی میرے آقا وہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنہگار اپنی گنہگار امت کو بچا رہے ہیں اور اس شان سے بچا رہے ہیں. تو اب امتی دیکھیے، اب امتی کی بھی شان ہوتی ہے. امتی کی بھی ایک شان ہے کہ میرے آقا جب جو ہے سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے تھے تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے سرکار نے پوچھا اے جبرائیل میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں؟ کہا ایک آرزو ہے. کیا؟ کل قیامت میں جب آپ کی امت پلسرات سے گزرنے لگے تو اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ میں پلسرات پہ اپنے بازو پھیلا دوں اور آپ کی امت اس پر گزر جائے. اللہ کی طرف سے اجازت ملی. لیکن عاشق دیکھیے تو عاشق تو اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، کیا فرماتے اعلیٰ فرماتے کہ پل سے اتارو
کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. راہ گزر راستہ جس پر جبریل امین پیر بچھایا نا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی اس طرح سے، اب خود حضرت انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو میں کہاں تلاش کروں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں پل صراط کے پاس دیکھ لینا. کہا حضور وہاں نہ ملے؟ سرکار نے فرمایا میزان کے پاس دیکھ لینا. کہا حضور وہاں نہ ملے؟ تو کہا حوض کوثر پہ دیکھ لینا. قیامت کے دن یہی 3 جگہ ہے جہاں میں ملوں گا. خود فرما دیا ہے، کبھی پیاسوں کو کوثر پلا رہے ہیں، سبحان اللہ. کبھی گرنے والوں کا پل صراط سے پار لگا رہے ہیں، سبحان اللہ. اور کبھی جس کے نام اعمال ہلکا ہو رہا ہے اس کے نام اعمال کو بھاری کر رہے ہیں، سبحان اللہ. گنہگاروں کو بچا رہے ہیں. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر حضرت علامہ حسن فرماتے ہیں کہ ڈھونڈا کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیا ملے جو آپ کے دامن میں چھپا ہو. سبحان اللہ سبحان وہاں اللہ. میرے آقا چھپا لیں گے. وہ ہے میرے آقا کی شان. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے یوں فرمایا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کی لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کی لب پر انا لہا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. درے درجے نجف میرے برج شرف، رنگے روئے شہادت پہ لاکھوں سلام. اس شہید بلا شاہ گل کو قبا، اس شہید بلا شاہ گل کو قبا، بے کسے دشت غربت پلا. غوث اعظم امام و توقا بنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھی
بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، ہے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، وعلى آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، وتقضی لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام، وبارك وسلم عليه كثيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وذرياته ولبيته أجمعين۔ الفاتحة۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا الله۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
بسم اللہ الف لام میم قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد یا اللہ یا رحمان یا رحیم ولا قدیم. ہم سب نے جو کچھ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، درود شریف پڑھا ہے، یہاں پر درود السلام کے نذران عقیدت پیش کیے گئے ہیں، نعت منقبت کے ہدیے پیش کیے گئے، بیانات ہوئی، مولا ان سب کو تو اپنے کرم سے قبول فرما، ان سب کا ثواب بلا حساب، اور جو بھی ماحضر شیرینی طعام نیاز کے لیے ہے مولا ان سب کا بھی ثواب جو ذریعہ کام کرائے، وہ سب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک آہ بکرم نام نظر ہے ان کے صدقے طفیل تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات اعظام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بنات کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم و علیہن اجمعین کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب، جملہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ سلاسل رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پیش ہے. بالخصوص حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سلطان ہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت محبوب الہی، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت صابر پیا کلیری، حضرت مخدوم حسن جہانگیر سمنانی و مشائخ ماریر مطہرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پیش ہے. حضرت سیدنا معروف کرخی جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، مولا قدیم کی تاریخ وصال، حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان سب کا ثواب پیش ہے. تمام اولیاء کاملین، تمام مشائخ سلاسل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سب کا ثواب پیش ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بری سرکار مفتی اعظم حضرت عبدالرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ، حضرت مقدم ماہی میں بابا بہاؤدین شاہ، حضرت حاجری شاہ، حضرت پیڈرو شاہ، حضرت شیخ مصری، حضرت مولانا شاہ بابا، حضرت سید عبد اسماعیل شاہ قادری پریل والے، حضرت سید قادری جامنی محلے والے، اور دیگر تمام بزرگان دینوں جن کی کے جوار میں وہ حاضر ہیں، حضرت جلال شاہ قادری علی رحمۃ اللہ رضوان، ان کی بارگاہ میں بھی ان سب کا ثواب پہنچا. العالمین تمام حاضرین کے حاضرین قبول فرما، ہم سب لوگوں کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر فرما، اور پروردگارہ ہمیں عذاب قبر، عذاب حشر سے نجات عطا فرما. ہم سب کو پروردگارہ قبر میں اپنے پیارے حبیب کی زیارت نصیب فرما، حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب لوگوں کو جنت بلا حساب عطا فرما. مولا قدیر جتنے یہاں حاضرین ہیں اور جتنے آن لائن سامعین ہیں، سب کی نیک جائز مرادوں کی تکمیل فرما، سب کی جائز ضرورتوں کا پورا فرما، سب کی جائز حاجتوں کا پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو تندرستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما. سید یوسف صاحب کی والدہ، سید اکبر صاحب کے والد صاحب، سیدہ بشرا، پروردگارہ سید یوسف صاحب کے والدہ بھی علیل ہیں اور سید اکبر صاحب کے والد علیل ہیں. پروردگارہ ان لوگوں کو جلد سے جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اور بھی یہاں جتنے حاضرین ہیں ان کے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہو مولا اپنے کرم سے، اپنی قدرت کاملہ سے ہر ایک کو جلد سے جلد شفاء عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرات گرامی، یہ محفل ذکر شہدائے کربلا 11ویں شب تک روزانہ اسی طرح منعقد ہوگی. آپ سے گزارش ہے کل بھی آپ 10 بجے جو ہے ٹھیک پابندی کے ساتھ تشریف لائیں، اس لیے کہ ٹھیک 10 بجے جو ہے محفل کا آغاز ہو جاتا ہے. اور کل کی تقریر کا عنوان ہے ذکر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو میری گزارش ہے آپ حضرات اپنی محبتوں کا ثبوت دیں اور کل ضرور 10 بجے محفل ذکر شہدائے کربلا میں تشریف لائیں.